السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 25 ایسی خواتین کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ پاکستان کی فرسٹ لیڈیز یعنی خاتون اول رہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی سربراہ مملکت کی شریک حیات اور اہلیہ کو خاتون اول کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی خاتون اول تھیں جو پاکستانی نہیں بلکہ غیر ملکی شہری تھیں؟ کون سی مشہور روسی اداکارہ اور ماڈل پاکستان کی خاتون اول رہی؟ گناہوں کی بستی سے ایوان صدر میں پہنچ کر ملک کی خاتون اول بننے والی عورت کون تھی؟ یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، بیگم رانا لیاقت علی خان۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم رانا لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کو پاکستان کی پہلی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ حیات ہوتی تو وہ شاید پاکستان کی پہلی خاتون اول ہوتی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان خود بھی ایک زبردست سیاسی خاتون تھی۔ وہ یورپی ممالک میں پاکستان کی سفیر کے علاوہ گورنر سندھ کے عہدے پر بھی کام کرتی رہی۔ 13 جون 1990 کے روز 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، شاہ بانو اشرف۔ خواجہ نظم الدین کی اہلیہ شاہ بانو اشرف پاکستان کی دوسری خاتون اول ہیں۔ خواجہ نظم الدین اور ان کی اہلیہ ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ایک وقت میں برصغیر پاک و ہند کا سب سے امیر نواب خاندان تھا۔ خواجہ نظم الدین قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک کے دوسرے گورنر جنرل اور بعد میں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے، جبکہ اس دوران شاہ بانو اشرف خاتون اول رہیں۔ نمبر 3، حمیدہ محمد علی۔ ایسٹ پاکستان بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی اہلیہ حمیدہ محمد علی پاکستان کی تیسری خاتون اول رہیں۔ محمد علی بوگرا چونکہ 2 شادیاں کی تھیں لہٰذا ان کی دوسری بیگم عالیہ سعدی بھی پاکستان کی خاتون اول سمجھی جاتی ہیں۔ محمد علی بوگرا اپنی وزارت عظمیٰ کے بعد ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے علاوہ کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ نمبر 4، ویرا الیگزینڈرا۔ پاکستانی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی اہلیہ ویرا الیگزینڈرا ایک رشین اداکارہ اور تھیٹر آرٹسٹ تھی۔ ویرا الیگزینڈرا کو پاکستان کی خاتون اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جو کہ پاکستانی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی دوسری اہلیہ تھی، جبکہ حسین شہید سہروردی کی پہلی اہلیہ نیاز فاطمہ کا 1922 میں انتقال ہو گیا تھا۔ حسین شہید سہروردی پاکستان کے پہلے اور آخری وزیر اعظم تھے جن کا تعلق مسلم لیگ کے علاوہ عوامی لیگ کے ساتھ تھا۔ مسٹر سہروردی پاکستان بننے سے پہلے متحدہ بنگال کے وزیر اعظم بھی رہے۔ نمبر 5، مسز ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ مسز ابراہیم اسماعیل چندریگر کے حوالے سے ہمیں مستندہ معلومات میسر نہیں ہو سکیں جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم اسماعیل چندریگر 2 ماہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ نمبر 6، بیگم وقار النساء نون۔ پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون کی اہلیہ بیگم وقار النساء نون پاکستان کی خاتون اول رہ چکی ہیں۔ بیگم وقار النساء نون کا تعلق آسٹریلیا سے تھا اور وہ وکٹوریہ کے نام سے مشہور تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر کے فیروز خان نون سے شادی کر لی۔ فیروز خان نون نے وائسرائے برطانیہ کی کابینہ سے استعفیٰ دیا اور وہ دلی چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے۔ تحریک پاکستان میں فیروز خان نون اور ان کی اہلیہ کی لازوال جدوجہد کو بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ قیام پاکستان کے بعد فیروز خان نون کا مسلم لیگی قیادت کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور ایک نئی جماعت ریپبلکن پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پارٹی کے صدر راجہ خان بیبائی تھے۔ فیروز خان نون صرف 10 ماہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ بیگم وقار النساء نون جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزیر صحت اور ثقافت بھی رہی۔ ان کا انتقال 2000 میں اسلام آباد میں ہوا۔ نمبر 7، بیگم ناہید مرزا۔ بیگم ناہید مرزا پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کی اہلیہ اور خاتون اول تھیں۔ بیگم ناہید مرزا ایرانی النسل تھیں اور وہ بہت زیادہ ذہین اور سیاسی فہم و فراست رکھتی تھیں۔ 25 جنوری 2019 کو ان کا انتقال لندن میں ہوا۔
بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیگم ناہید مرزا اور بیگم نصرت بھٹو آپس میں کزن تھیں۔ نمبر 8، مسز ایوب خان۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کی اہلیہ بھی پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ مسز ایوب خان کے حوالے سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ مسز ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب خان نواز شریف کی کابینہ کے اہم ترین وزیر اور مسز ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان اس وقت عمران خان کی کابینہ کے اہم وزیر ہیں۔ نمبر 9، بیگم اقلیم اختر رانی۔ پاکستانی تاریخ کے عیاش ترین صدر جنرل یحییٰ خان کے حوالے سے ہمیشہ آپ نے برا ہی سنا ہوگا۔ بیگم اقلیم اختر رانی اگرچہ ان کی اہلیہ تو نہیں تھی، لیکن اس دور کے پاکستانی اخبارات کے مطابق وہی پاکستان کی خاتون اول تھی۔ بیگم اقلیم اختر جنرل رانی کے نام سے بھی مشہور تھیں، جو راولپنڈی میں ناجائز اور گناہوں کے کاروبار کیا کرتی تھی، جبکہ جنرل آغا خان ان کے مستقل کلائنٹ تھے۔ سقوط ڈھاکہ اور پاکستان کے دولخت ہونے جیسے دلخراش واقعات کا ذمہ دار جہاں یحییٰ خان کو سمجھا جاتا ہے، وہیں اس عورت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جنرل یحییٰ خان اور بیگم اقلیم اختر کو پاکستان کا ایک سیاہ باب سمجھا جاتا ہے۔ بیگم اقلیم اختر ذوالفقار بھٹو کے دور میں جیل میں بھی رہیں۔ جنرل رانی کی وفات سال 2002 میں ہوئی۔ نمبر 10، مسز نور الامین۔ مسز نور الامین کے حوالے سے مصدقہ معلومات میسر نہیں ہیں۔ نور الامین صرف 13 دنوں تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ نمبر 11، بیگم نصرت بھٹو اصفہانی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو پاکستان کی پاورفل خاتون اول سمجھی جاتی ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اصفہان یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ بیگم نصرت بھٹو کی فیملی پاکستان بننے سے پہلے ممبئی میں رہتی تھی، جو بعد میں کراچی شفٹ ہو گئی۔ بیگم نصرت بھٹو ممبر قومی اسمبلی اور بے نظیر کی کابینہ میں سینئر منسٹر بھی رہی۔ ان کے 2 بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو اور 2 بیٹیاں بے نظیر بھٹو اور صنم بھٹو ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو کا انتقال 2011 میں ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ذوالفقار بھٹو کی دوسری اہلیہ تھی۔ ذوالفقار بھٹو کی پہلی اہلیہ کا نام شیری امیر بیگم تھا، جس کا انتقال سال 2003 میں ہوا۔ نمبر 12، بیگم شفیق جہاں۔ 1977 میں ذوالفقار بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان بنے اور ان کی اہلیہ بیگم شفیق جہاں پاکستان کی خاتون اول بنی۔ جنرل ضیاء الحق 11 سال تک پاکستان کے سربراہ رہے۔ ان کی اہلیہ بیگم شفیق جہاں ایک گھریلو خاتون تھی اور خود کو انتظامی معلومات سے دور رکھتی تھی۔ بیگم شفیق جہان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا اعجاز الحق ہیں۔ اعجاز الحق مشہور پاکستانی سیاستدان ہیں جو کہ نواز شریف کے پہلے 2 ادوار اور جنرل پریز مشرف کے دور میں بھی MNA اور وفاقی وزیر رہے۔ نمبر 13، مسز محمد خان جنیجو۔ پاکستانی وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی اہلیہ بھی گھریلو خاتون تھی اور وہ اخباری میڈیا اور خبروں سے دور رہتی تھی۔ محمد خان جنیجو 1985 سے لے کر 1988 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ نمبر 14، بے نظیر بھٹو۔ 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت ملی اور بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں۔ بے نظیر بھٹو خود ہی خاتون اول تھی اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پہلے مرد اول بنے۔ آصف علی زرداری بے نظیر کی کابینہ میں سرمایہ کاری کے فیڈرل منسٹر رہے، جہاں ان پر کرپشن کے کئی الزامات لگے اور وہ منسٹر 10% کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن الیکشن 2008 کے بعد آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بھی منتخب ہوئے اور وہ 5 سال تک اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ نمبر 15، بیگم کلثوم نواز شریف۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 بار پاکستان کی خاتون اول منتخب ہوئی۔ بیگم کلثوم نواز اگرچہ گھریلو خاتون تھی، تاہم وہ وقتاً فوقتاً سیاست بھی کرتی رہی۔ بیگم کلثوم نواز مسلم لیگ نون کی صدر بھی ہیں۔ پریز مشرف دور میں وہ مزاحمت کی علامت بن کر سامنے آئیں۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، جس میں انہوں نے PTI کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دی اور MNA منتخب ہوئی، لیکن حلف اٹھانے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ شریف فیملی پر ہم ایک جامع ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 16،
بیگم صاحبہ مشرف، سابق آرمی چیف اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی اہلیہ بیگم صاحبہ مشرف کئی سال تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ بیگم صاحبہ مشرف اکثر اوقات پرویز مشرف کے ہمراہ کئی سوشل ایونٹس میں نظر آتی رہیں۔ بیگم صاحبہ مشرف کا ایک بیٹا بلال مشرف اور ایک بیٹی عائلہ مشرف ہے۔ نمبر 17، بیگم شاہ بی بی جمالی، میر ظفر اللہ خان جمالی کی اہلیہ شاہ بی بی جمالی ملک کی خاتون اول رہیں۔ بیگم شاہ بی بی جمالی کا تعلق بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے تھا۔ چونکہ انہوں نے بھی خود کو میڈیا سے دور رکھا، لہٰذا ان کے بارے میں بھی مکمل معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ مسز چودھری شجاعت حسین، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی اہلیہ چودھری شجاعت حسین کی اہلیہ کی بات کرتے ہیں، جو چند دن تک خاتون اول رہیں اور وہ بھی ایک گھریلو خاتون تھی اور میڈیا کوریج سے انہوں نے خود کو دور رکھا۔ نمبر 19، بیگم رخسانہ عزیز، سابق وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز کی اہلیہ بیگم رخسانہ عزیز 3 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم رخسانہ عزیز ایک پڑھی لکھی اور سوشل خاتون تھی جنہیں اکثر وزیر اعظم کے سرکاری اور نجی دوروں اور تقریبات میں دیکھا جاتا تھا۔ نمبر 20، بیگم سیدہ فوزیہ گیلانی، پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ بیگم سید فوزیہ گیلانی تقریباً 4 سال تک خاتون اول رہی۔ بیگم فوزیہ گیلانی اقتدار کو خوب انجوائے کیا۔ ان کی صاحبزادی فضا بطول گیلانی بھی اعلیٰ عہدے پر تعینات رہیں، جبکہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ان کے بیٹے عبدالقادر گیلانی بھی M&A رہے۔ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے میڈیا میں کئی منفی خبریں بھی گردش کرتی رہیں، جب انہوں نے ترک خاتون اول سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ملنے والا قیمتی ہار خود رکھ لیا تھا۔ زبردست پریشر کے بعد وہ ہار قومی خزانے میں واپس جمع کروا دیا گیا۔ نمبر 21، بیگم نصرت پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کی اہلیہ بیگم نصرت پرویز اشرف تقریباً 9 ماہ تک پاکستان کی خاتون اول رہی۔ بیگم نصرت پرویز اشرف بھی گھریلو خاتون تھی اور ان کا سیاست میں کوئی اثر و رسوخ اور عمل دخل نہیں تھا۔ نمبر 22، بیگم ثمینہ شاہد خاقان، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد جب شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بنے تو ان کی اہلیہ بیگم ثمینہ شاہد خاقان بھی 9 ماہ تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ بیگم ثمینہ شاہد خاقان کے سسر جناب خاقان عباسی ممبر اسمبلی رہے، جبکہ ثمینہ شاہد خاقان کی نند اور شاہد خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی بھی M&A رہی۔ نمبر 23، بیگم محمود ممنون حسین، نواز شریف کے آخری دور حکومت میں صدر ممنون حسین کی اہلیہ 5 سال تک پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی بیگم محمود ممنون حسین بھی سرکاری تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتی۔ نمبر 24، بیگم بشرا مانیکا، سابق کرکٹر PTI کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا مانیکا اس وقت پاکستان کی خاتون اول ہیں، جبکہ عمران خان ماضی میں 2 اور شادیاں بھی کر چکے ہیں۔ بیگم بشرا مانیکا پاک پتن شریف سے تعلق رکھنے والی ایک روحانی شخصیت ہیں۔ نمبر 25، بیگم سمینہ علی، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے موجودہ صدر عارف علوی کی اہلیہ بیگم سمینہ علوی بھی اس وقت پاکستان کی خاتون اول ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔